آ رہے ہیں، یاد رکھیے اپنے وقت کا غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو صرف ایک نظر سرکار کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور خاتمہ ایمان پہ ہوا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دیا اور شہید ہو گئے یا وصال ہو گیا، ان کے مرتبے کو نہ غوث پہنچ سکتا، نہ قطب پہنچ سکتا، نہ ابدال پہنچ سکتا، نہ اوتاد۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں مدینہ شریف میں لاکھوں صحابہ سب ولیوں کے ولی ہیں، سبحان اللہ، صوفیوں کے صوفی، سید الاصفیاء اور سید الاولیاء۔ ہاں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی پہ ناز نہیں ہے، ناز ہمیں غوث اعظم پہ ہے، بولے سبحان اللہ۔ غوث اعظم پر ہے کہ ہمارے غوث پاک نے فرمایا اے لوگو اِلَّمْ يَكُنْ مُرِيدِي جَيِّدًا فَأَنَا جَيِّدٌ، اگرچہ میرا مرید جید نہیں تو کیا ہوا، اگرچہ میرا مرید طاقتور نہیں تو کیا ہوا، اگرچہ میرا مرید قوت والا نہیں تو کیا ہوا، فَأَنَا جَيِّدٌ۔ ارے عبد القادر تو جید ہے، بولے سبحان اللہ۔ عبد القادر تو عمدہ ہے، عبد القادر تو توانا ہے، عبد القادر تو قوت والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمانی یوں کی ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات بات چل رہی تھی اہل سنت والجماعت، جی تو سنت والے یعنی آقا کی سنت پہ عمل کرنے والے، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو سنت سے محروم ہیں، اللہ اکبر، میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے، ماشاءاللہ۔ ہے کوئی نوجوان جو اس میں اعلان کر دے کہ ماشاءاللہ ہم کل سے چہرے کو سنت مصطفیٰ سے سجا لیں گے؟ ہے کوئی؟ میں زور نہیں ڈالوں گا، لیکن ارے سبحان اللہ، ارے ماشاءاللہ۔ چلو فیاض بھائی تمہارا جلسہ کامیاب ہو گیا، تمہارا جلسہ کیا سب کا جلسہ کامیاب۔ ہاں کیا نام آپ کا؟ ہاں زاہد بھائی، آپ کا کیا نام؟ ہاں نوشاد بھائی، ان دونوں نے۔ ہاں اور بھی کوئی نوجوان ہے جو اعلان کرے کہ آج سے اپنے چہرے کو سنت مصطفیٰ میں ڈھال لیں گے؟ اے مسلمانوں یاد رکھنا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج اس لیے داڑھی نہیں رکھ رہے ہو، چہرے کو نہیں سجا رہے ہو کہ امی کیا کہیں گی، پاپا کیا کہے گا، بہنوئی کیا کہے گا، بہن کیا کہے گی، بیوی کیا کہے گی، شریک حیات کیا کہے گی، ارے دوست کیا کہیں گے، کہیں یہ نہ ناراض ہو جائے، کہیں یہ نہ چہرہ پھیر لے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک آدمی پریشان نظر آئے گا، باپ بھی بھاگتے نظر آئیں گے، ماں بھی بھاگتی نظر آئے گی، یہ دوست جو آپ کی بڑی دل نوازی کرتے ہیں یہ بھاگتے نظر آئیں گے، یہ سب خوش رائے ہے۔ آپ کا رسول آپ سے ناراض ہو جائے تو کیا کرو؟ سب خوش رہے اور رسول ناراض ہو جائے تو کیا کرو گے مسلمانوں؟ اس وقت کس کے دامن میں جاؤ گے، کس کے دامن میں چھپو گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سا ہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو تیرے دامن میں چھپا۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، فیاض بھائی کا ایک لڑکا، ایک دن اس نے غلطی کی، ان کی بات نہ مانا، ڈنڈا انہوں نے اٹھایا، آج تجھے ماروں گا، تیرے ہاتھ توڑ ڈالوں گا، تیرے پیر توڑ ڈالوں گا، تجھے سزا دوں گا۔ اب یہ لڑکا نے سوچا کہ باپ بہت ناراض ہے، والد گرامی بہت جلال میں ہے، اب بھاگتا نظر آیا، پوری گلیوں میں فیاض بھائی کو گھمایا، پورے محلے میں گھمایا۔ اب گھر جب پہنچا تو سوچا کہاں میں چھپ جاؤں، کن کے سائے میں چھپوں، دادی کے پاس چھپوں یا بہن کے پاس چھپوں یا چچی کے پاس چھپوں، لیکن کہیں نہ چھپا، اپنی ماں کی آنچل تلے چھپ گیا، بول دے سبحان اللہ، آنچل تلے چھپ گیا ہے۔ اب فیاض بھائی پہنچے ہیں آنگن میں ٹہلنے ڈنڈا لے کر، دیکھ رہے ہیں کہ میرا نور نظر اپنی امی کے دامن میں چھپا ہوا ہے، آنچل تلے چھپا ہوا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، اس کے چہرے کا جغرافیہ پہ نظر ہے، چہرہ دکھ رہا ہے اور اس کا سر دکھ رہا ہے، لیکن یہ گھوم رہے ہیں، چاہے کوئی بھی نوجوان ہو وہ گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہاں گیا نوجوان، کہاں گیا نالائق، کہاں گیا، تجھے بہت سزا دوں گا، تیرے ہاتھ توڑ ڈالوں گا، تیرے پیر توڑ ڈالوں گا۔ میں نے کہا فیاض صاحب، ارے آپ کا لڑکا آپ کے سامنے ہے، آپ کا نور نظر آپ کے سامنے ہے، اگرچہ ماں کے دوپٹے تلے چھپا ہوا ہے، آنچل تلے چھپا ہوا ہے۔ فیاض صاحب نے کہا حضرت آپ ہی لوگ تو بتاتے ہیں ماں کی محبت عظیم ہوتی ہے، ماں کی
کی ممتا عظیم ہوتی ہے, ماں کی رفت عظیم ہے. اگر ماں کی محبت سے نکال کر, اس کی آنچل سے نکال کر اسے سزا دیتا ہوں تو گویا کہ ماں کی محبت کی توہین ہے, ماں کی ممتا کی توہین ہے, ماں کی عزت کی توہین ہے, ماں کی رفت کی توہین ہے. میں نے کہا بس یہی رک جائیے, کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک آدمی پریشان نظر آئیں گے. حضرت آدم نے جواب دے دیا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, حضرت ابراہیم نے جواب دے دیا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, حضرت موسیٰ نے جواب دے دیا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, حضرت عیسیٰ نے جواب دے دیا اذهبوا الی غیری. اب ہم اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں جائیں گے, اپنے آقا کے دامن میں اگر چھپ جائیں گے, ان کی چادر تطہیر کے اندر اگر چھپ جائیں گے, یاد رکھنا نعمت اللہ قادری کی عقیدت بول رہی ہے اور اعلیٰ حضرت کا شعر ترجمانی کر رہا ہے کہ اگر کوئی بدعقیدہ فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں دیکھو نا, ارے یہ گنہگار ہے, یہ سیاہ کار ہے, یہ خطا کار ہے, ان کے پاس نمازیں کم ہے, ان کے پاس روزے کم ہے, ان کے پاس زکات کم ہے, ان کے پاس نیکیاں کم ہے, ارے یہ محمد عربی کے دامن میں چادر میں چھپے ہوئے ہیں, انہیں نکال کر سزا دو, انہیں نکال کر جہنم رسید کرو. تو یاد رکھنا ہماری عقیدت بول رہی ہے اور اعلیٰ حضرت کا شعر بول رہا ہے. فرشتے کہتے نظر آئیں گے اے سوال کرنے والے سائلین, اے اعتراض کرنے والے معترضین, اے حاسدین, یاد رکھنا یہ عام دامن میں نہیں ہے, یہ عام چادر میں نہیں ہے, یہ حضرت آدم کی چادر میں نہیں ہے, یہ حضرت نوح کی چادر میں نہیں ہے, یہ حضرت شیش کی چادر میں نہیں ہے, یہ حضرت ابراہیم کی چادر میں نہیں ہے, یہ حضرت موسیٰ کی چادر میں نہیں ہے, یہ حضرت عیسیٰ کی چادر میں نہیں ہے. ہاں اس چادر میں ہے, اس ذات کی چادر میں ہے جس ذات کے اندر حضرت آدم کا خلق بھی ہے, اس ذات کے اندر حضرت نوح کی شجاعت بھی ہے, اس ذات کے اندر حضرت لوط کی حکمت بھی ہے, اس ذات کے اندر حضرت ابراہیم کا ذبح و اشار بھی ہے, اس ذات کے اندر حضرت داؤد کی زبان بھی ہے, اس ذات کے اندر حضرت سلیمان کی حکومت بھی ہے, اس ذات کے اندر حضرت ایوب کا صبر بھی ہے, اس ذات کے اندر حضرت موسیٰ کا جلال اور عیسیٰ کی جمال. اعلیٰ حضرت کی بولی بولو, یہ وہ ذات ہے خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا, سمجھئے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتے کہیں گے یہ عام دامن میں نہیں ہے, نبی آخر الزمان کے دامن میں ہے, یہ اس ذات کے دامن میں ہے جس ذات پہ دامن بھی ناز کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ڈھونڈا ہی کرے, شعر سنیے گا, ڈھونڈا ہی کرے, ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. سبحان اللہ. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اندازہ کرے تو میں عرض کر رہا تھا اہل سنت, آقا کی سنت پہ عمل کرنے والے والجماعت, جس پر صحابہ کی جماعت چلی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جماعت سے مراد کون ہے؟ عام جماعت نہیں ہے, صحابہ کی جماعت. سمجھ گئے کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم فاہتدیتم, یہ میرے جتنے صحابہ ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں, اس میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے, جس کی بھی پیروی کرو گے, ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اس لیے ہم لوگ حضرت امیر معاویہ کو برا نہیں کہتے, ان کی شان میں بھی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو گمراہ ہے, بددین ہے. اگر صحابی کا انکار کرتا ہے اسلام سے خارج ہو جائے. سمجھ گئے؟ کسی بھی صحابی کی شان میں اگر برا کہتا ہے تو یاد رکھنا وہ گمراہ ہے, بددین ہے. میرے آقا کی جتنے صحابہ ہیں وہ حق پر ہیں, چاہے حضرت ابو بکر صدیق ہو, حضرت عمر فاروق اعظم ہو, حضرت عثمان ذو النورین ہو, حضرت علی مرتضی ہو, یا حضرت علی کا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم یا عثمان ذو النورین سے آگے بڑھاتا ہے, وہ بھی بددین ہے, گمراہ ہے. مسلمانوں, میرے آقا نے تمام صحابہ کی تعریف کی ہے کہ یہ تمام صحابہ حق پر ہیں, عادل ہیں, انصاف پر ہیں, اس لیے ہر ایک کی تعظیم ہم پر ضروری. سبحان اللہ. اگر میں چاہوں تو خلفائے راشدین ہی کا ذکر کروں تو گھنٹوں درکار ہے, لیکن میں انشاءاللہ وقت رہا تو صرف اشارہ کر کر گزروں گا. پہلے یہ سن لیجئے, والجماعت, جماعت سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کی جماعت جس پہ چلی ہے, جس پر صحابہ کی جماعت.
تو اہل سنت آقا کی سنت پہ عمل کرنے والے اور صحابہ کی جماعت جس پہ چلی ہے اسی کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اور اسی کو مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اس طور پر کہ ہر دور میں یہ ایک مخفف اور مختصر نام رہا ہے، ورنہ قرآنی نام صرف مسلمان ہے۔ کیا ہے قرآنی نام؟ مسلمان۔ ہمیں مسلمان۔ اس کے بعد تقریباً 300 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معتزلیوں کے درمیان مناظرہ ہوا، جس کا سردار ابو علی جبائی تھا۔ وہ مناظرے میں ہارا معتزلی، اور اہل حق کے ماننے والوں کو اہل سنت والجماعت کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے مقتدا اور محتدا ہیں، صرف فروعیات میں اختلاف ہے، باقی اصولیات میں اور عقائد میں دونوں متفق ہیں۔ حضرات معلوماتی باتیں ہیں، کہیں شاید آپ کو پلے نہ پڑ رہی ہے، لیکن یہ ضروری باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں۔ تو یاد رکھیے گا، صرف یہ بتا دوں اہل سنت والجماعت یہ 30 ہجری میں صحابہ کی موجودگی میں یا آقا کی موجودگی میں کسی اور شناخت کی ضرورت نہ پڑی، کسی اور کی تقلید کرنے کی ضرورت، کسی اور کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آقا کی موجودگی میں یعنی ظاہری حیات میں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو صحابہ آقا کے پاس چلے جاتے، سبحان اللہ، وہ مسئلے کا تصفیہ ہو جاتا، اور صحابہ کے بعد اجلے صحابہ کرام تھے، جیسے خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، احد اور بدر و حنین میں حاضری دینے والے صحابہ کرام، ان لوگوں کی موجودگی میں بھی کوئی پریشانی، کوئی بھی مشکل درپیش نہیں ہوتا۔ یہ صحابہ ایک دوسرے کے مسئلے کو حل کر لیا کرتے تھے، کر دیا کرتے تھے۔ آگے بڑھیے، حضرت امام اعظم، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام ہیں مذاہب میں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، اصولیات میں، اصول میں، عقائد میں یہ چاروں امام کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف مسائل میں اختلاف ہے، صرف مسائل میں، جیسے کہ نماز فرض ہے تو ہر ایک امام کے نزدیک فرض ہے۔ اصولیات سے مراد یہ ہے، عقائد سے مراد اللہ ایک ہے تو ہر امام کے نزدیک ایک ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ کیا امام لوگوں کا اختلاف ہے، یہ کوئی مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، جب حق پر ہے تو پھر یہ 4 امام کیسے؟ یاد رکھیے گا، چاروں امام حق پر ہیں۔ سمجھ رہے؟ اے نوجوان، کتنی ضرورت پڑ گئی؟ اے نوجوان، کیا بات بھائی؟ خبردار کوئی اٹھے، خبردار، آپ نے وعدہ کیا، خبردار کوئی اٹھے۔ اچھا، میں نے کہا صاحب اٹھ گئے، ماشاءاللہ، لگ رہا ہے ان کے لیے میں نے کہا ہی نہیں۔ اچھا خیر، ضرورت کے تحت جا رہے ہیں، اجازت، کوئی ضرورت ہو تو جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا اور آپ قریب آ جائیں، بہت خاص بات آپ تک پہنچا کر میں رخصت ہوں گا۔ یا تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ ارے بھائی اٹھنے میں کہیں اور آپ کو اٹھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، محفل پاک کے قریب کر رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ جو سبحان اللہ، وہ بھی آ جائیں گے، آ جائیے، جلدی آئیے۔ بہت ہاں، سبحان اللہ۔ چلیے، حضور تاج الشریعہ کے کلام کا ایک شعر سنا دے رہا ہوں، تاکہ آپ کا ذہن بن جائے۔ حضور تاج الشریعہ، یاد رکھیے گا، اس خاندان کا کوئی جواب نہیں رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت علامہ رئیس المتکلمین رضا علی خان کا اس دور میں کوئی جواب نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت کے والد محترم رئیس المحققین صاحب تصنیفات کثیرہ حضرت علامہ نقی علی خان کا ان کے دور میں کوئی جواب نہیں تھا۔ بے شک، اعلیٰ حضرت کا 14 صدی میں کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت تو بہت تھے، اعلیٰ حضرت صرف ایک۔ سبحان اللہ۔ مفتی اعظم ہند کا ان کے دور میں کوئی جواب نہیں تھا۔ مفتی بہت تھے، مفتی اعظم ایک ہی تھے۔ اور اس وقت جو جن کا وصال ہوا، عالم شریعت بہت تھے، عالم شریعت یعنی شریعت کے جاننے والے بہت تھے، تاج الشریعہ ان کا کوئی سبحان اللہ، بے شک۔ تو حضرتی کا کلام کا ایک شعر میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، حضرت توجہ فرمائیں۔ عطا ہو۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ سبحان اللہ، بے ریاض بھائی شک۔ نے بڑا اچھا کلام پیش کیا ہے،
آواز اچھی ہے. مصطفیٰ آپ لوگوں نے تو شروع میں ہی مزاج اور میرا ذہن چینج کر دیا ہے واقعی, ورنہ میں شروع سے ہی چند شعر کی سب سے پہلے شروعات میں چند شعر سے ابتدا کرتا ہوں, لیکن آپ کی اٹھک بیٹھک نہیں ہمارے ذہن کو منتشر کر دیا. خیر کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلہ نہیں, سب آپ اپنے ہیں, آپ ہمارے ہیں, اور یہ جلسہ آپ کا ہے, کامیاب کرنا بھی آپ کا ہی کام ہے. سبحان اللہ. شعر دیکھیں, ہمیں تو جب بلوائیے گا جائیں گے 2 بجے 3 بجے 4 بجے کہیں گا تقی کرنے کے لیے کروں گا. ملاحظہ کریں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. اور یہ شعر دیکھیں, ابھی میں نے وضاحت کی تھی جملوں میں, شعر دیکھیں. آپ کی خاطر بنائے 2 جہاں یا رسول اللہ, آپ کی خاطر بنائے 2 جہاں, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری شعر دعاؤں کے ساتھ کیا تاج الشریعہ فرماتے ہیں اللہ علیہ رحمہ, اللہ تعالیٰ ان کے قبر انور پہ رحمت نور کی بارش فرمائے, غریق جنت فرمائے, غریق رحمت فرمائے. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی یا رسول اللہ, آپ کو دیکھا تو جان دے دی. اور دوسرے مصرے میں کیا مفہوم ہے, انشاءاللہ آپ لطف اندوز ہوں گے. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا شعر میں نہیں پیش کر سکتا ہوں اس وقت, اس سے اچھا شعر میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ کسی اور نے پیش کیا ہے یا نہیں, لیکن میں اپنے بارے میں کہتا ہوں اچھا شعر, یعنی کہنا یا چارے یا رسول اللہ, آپ کو دیکھا تو یہ اختر رضا جان دے دی, آپ کی طلعت, آپ کے جمال, آپ کے کمال, آپ کی خوبصورتی, آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر اختر رضا نے اپنی جان دے دی. اور مزید جائے تعجب تو یہ ہے کہ قبر میں بھی پہنچا تو وہاں بھی آپ ہی جلوہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے طلعت کو دیکھا جان دی, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. تو حضرات بات مکمل ہو جائے, یہ چاروں امام, حضرت امام اعظم, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ چاروں امام برحق ہیں, حق ہیں. سب کو چاروں کو حق ماننا ضروری ہے, چاروں کی تعظیم و تکریم کرنی ضروری ہے, لیکن تقلید صرف ایک ہی امام کی کرنی. مسائل میں ایک ہی امام کے مسائل بتائے ہوئے مسائل پہ چلنا ہے, ورنہ اسے ہی ہو جائے گا کہ سمندر میں آپ چل رہے ہیں, 2 کشتی جا رہی ہے, ایک پاؤں آپ کا ایک کشتی پہ ہے, دوسرا پاؤں دوسری کشتی پہ ہے. حق پہ تو یہ چاروں ہیں. فرق کیا ہے کہ اصولیات میں, عقائد میں سب برحق ہیں, سب کے نزدیک
نماز فرض ہے تو فرض ہے، روزہ فرض ہے تو فرض ہے، زکات فرض ہے تو فرض ہے، حج فرض ہے ماوسط والے پر تو ہے، دیگر کام جو فرائض و واجبات ہیں اللہ ایک ہے، وحدانیت اور صمدیت پہ ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے، سرکار کی رسالت و نبوت پہ ایمان لانا، آخرت پہ، جنت پہ، دوزخ پہ، پل صراط پہ، حوض پہ، شفاعت پہ سارے لوگ متفق ہیں مسلمانوں، صرف اختلاف اس میں ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، روزہ بلکہ یوں کہہ لے وضو کرنے کا ڈھنگ کیسا ہونا چاہیے، بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، زکات کی مقدار کیا ہے، یعنی جو فرائض واجبات ہیں، اصولیات ہیں، عقائد ہیں، وہ سارے لوگ متفق ہیں۔ تو میں صرف یہ مسئلہ اس لیے چھیڑا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ صرف ایک ہی حق پر ہے، باقی غلط پر ہے، یہ چاروں حق پر ہے، کسی ایک امام کی تقلید ہم پر ضروری ہے، اگر مقلد نہ ہوا، کسی امام کی تقلید نہ کی تو وہ گمراہ ہوگا، بددین ہوگا، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ وہ مذہب حق سے خارج ہو جائے۔ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو مجتہد نہ ہو، ہاں مجتہد شاید ہی اس زمانے میں کوئی ہو، مجتہد کے لیے تقلید کرنا ضروری نہیں، مجتہد سے مراد وہ جن کے نزدیک ان کے پاس ایسے علوم ہو، اس نے معارف ہو، 50 علوم و فنون پہ مہارت رکھتا ہو، اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت جو قدیم تحقیق کے مطابق 55 علوم و فنون پہ ان کی مہارت، اور جدید تحقیق کے مطابق 100 سے زائد علوم و فنون پہ مہارت، وہ تو مقلد ہو، غوث اعظم ان سے بھی بڑھ کر کوئی عالم ہو سکتا، وہ مقلد، امام راضی، علامہ غزالی وغیرہ وغیرہ جو بڑے بڑے جید علماء وہ مقلد ہوئے، اور آج کا چند حدیث کا پڑھنے والا، چند آیت کا ترجمہ سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ ہم مجتہد ہو گئے۔ اللہ، اسے پوچھ لیجئے کہ الحمد شریف سے بتاؤ کتنے مسائل نکلتے ہیں تو نانی یاد آ جائے گی، اور ہر ایک کہے گا حدیث سامنے ہے، قرآن سامنے ہے، تقلید کی کیا ضرورت ہے، سمجھ گئے؟ کہے گا وہ، میں نام لینا نہیں چاہتا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہے یا سلفی کہے، کچھ بھی کہے، کہتا ہے اہل حدیث، اور کہتا ہے اے بچہ، اے بچہ خاموش، بات کرنی ہے تو باہر چلے جاؤ، توجہ ہے آپ کی، کہے گا قرآن ہے، حدیث ہے، تقلید کی کیا ضرورت؟ اس نالائق سے کہہ دو کہ تمہیں معلوم ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے کتنے علوم درکار ہیں، ایک آیت کا ترجمہ صحیح طور پر کر سکتے ہو کیا؟ صرف اردو معنی سمجھ کر تم مجتہد بن گئے؟ تمہیں معلوم ہے کہ ایک آیت، ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے؟ ابھی جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی ناکافی ہیں، چاہے نحو، صرف، منطق، فلسفہ، حیت علم نجوم، علم صرف وغیرہ، میں نے بھی درجنوں علوم پڑھے، لیکن میں کیا مجھ سے بڑے بڑے مجتہد نہیں، میں ذرے ناچیز بھی نہیں، تو میں یہ کہ بات زیادہ تفصیل میں نہ لے جا کر میں یہ کہو کہ اسے کہو، صرف یہ کہو کہ اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہو، ارے تم جن کی حدیث پڑھتے ہو، امام بخاری، ارے وہ تو مقلد ہوئے، امام مسلم کی حدیث لکھی ہوئی پڑھتے ہو، وہ تو مقلد ہوئے، ابو داؤد ہو یا نسائی ہو یا ترمذی ہو یا صاحب مشکات ہو، یہ سارے لوگ مقلد ہوئے، اور تم کہاں کے مجتہد بن گئے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا، تم اپنے آپ کو جسے بہت بڑے عالم، بہت بڑا امام ابن تیمیہ کہتے ہو، ارے تم اس کی بات مانتے ہو گویا کہ تم ابن تیمیہ کے مقلد ہو، ابن تیمیہ کے مقلد ہو۔ بہرحال یہ بات اس لیے چلی ہے کہ یہ سارے حق پر ہے، نام کے لیے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، دیکھیں نام چینج ہوا کہ نہیں؟ نام چینج ہوا، نام مسلمان لیکن اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں۔ اب آگے یاد رکھیے مسلمانوں، قرآنی نام صرف مسلمان تھا، لیکن اہل سنت والجماعت 300 ہجری میں متفقہ فیصلہ ہوا کہ اہل حق اہل سنت والجماعت ہی ہوگا، باقی باطل پر ہوگا۔ آقا نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقے میں بڑھ جائے گی، صرف ایک ہی جنت میں جائے گی، ایک ہی جماعت جائے گی، باقی سب ناری ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا وہ جماعت اہل سنت والجماعت ہے، وہ قوم، وہ فرقہ اہل سنت والجماعت کا
یاد رکھیے گا اہل سنت والجماعت اہل حق ہے تو اہل سنت والجماعت نام چینج ہوا، اب حنفی نام چینج ہوا۔ اب آگے چل کر کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اپنے آپ کو حنفی المسلک کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں۔ اس میں فرق پیدا کرنے کے لیے، اس میں امتیاز دینے کے لیے، خط فاصل کھینچنے کے لیے ہمارا اصلی نام تو مسلک اہل سنت والجماعت ہی ہے، اور مسائل میں حنفی المسلک ہے، امام اعظم کے ماننے والے ہیں۔ اور اس دور میں پہچان کے لیے، غیروں سے پہچان کے لیے، دیگر حنفیوں سے پہچان کے لیے، دیگر سنیوں سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے ہم لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتا دوں، اعلیٰ حضرت کا مسلک کوئی ان کا اپنا مسلک نہیں، ذاتی مسلک نہیں۔ ان کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھے، فتاوی رضویہ کو پڑھ کر دیکھے، احکام شریعت کو پڑھ کر دیکھے، علمنا والولا کو پڑھ کر دیکھے، الدولت المکیہ کو پڑھ کر دیکھے، ہدایت بخشش کے اشعار پڑھ کر دیکھے، کنز الایمان، ترجمہ قرآن دیکھے۔ آپ کے مسائل جو ہیں اور جتنے مسائل میں کے استنباط ہیں، آپ نے کچھ مسائل کو مستنبط بھی فرمائے ہیں۔ یاد رکھیے گا اصول امام اعظم پہ، اصول صاحبین پہ، اصول شیخین پہ، تو یاد رکھیے گا ان کا مسلک اور مذہب امام اعظم سے 1 انچ کیا بلکہ ذرہ برابر، بال کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ تو اعتراض کرنے والا اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لے کہ امام اعظم سے ہٹ کر اعلیٰ حضرت کا ایک بھی مسئلہ نہیں ہے، تو چاہے مسلک اہل سنت والجماعت کہو یا مسلک اعلیٰ حضرت کہو، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو حضرات اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے، اور جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوگا کسی بھی ولی کا بدگو نہیں ہوگا۔ جو سنی ہوگا وہ سب کو مانے گا، اور جو سنی نہیں ہوگا، ٹنی ہوگا، وہ کسی کو نہیں مانے گا۔ آپ نے آج تک رضوی کو، سنی کو، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کو کسی بھی ولی یا صحابی کی شان میں توہین کرتے ہوئے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ سنا ہے؟ کیوں ہمارے یہاں بتایا ہی نہیں جاتا؟ کسی بھی ولی نے بتایا ہی نہیں، اسی لیے سارے ولی جو ہوئے وہ سنیوں میں ہوئے۔ سبحان اللہ، سارے ولی سنیوں میں، اہل سنت والجماعت میں، چاہے غوث اعظم ہو یا غریب نواز ہو یا قطب الدین بختیار کاکی ہو یا نظام الدین اولیاء ہو یا غوث اعظم ہو یا شہید اعظم ہو، یہ سارے لوگ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند، یہ سارے لوگ اہل سنت والجماعت کے اولیاء کرام ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اہل سنت والجماعت میں ہی ہے۔ جو سنی ہوگا مخالف نہیں ہوگا کسی بھی ولی کا، وہ مخالف نہیں ہوگا کسی بھی صحابی کا۔ ہم جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو حق پر مانتے ہیں، سب کو حق پر مانتے ہیں، اور جتنے ولی ہیں سب کی تعظیم کرتے ہیں۔ چاہے بہت سے لوگ شیعہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں توہین کرتے، حضرت عمر فاروق اعظم کی شان میں توہین کرتے، اور ہم تو ایسی بڑائی کرتے ہیں کہ جیسی بڑائی کسی نے کی نہیں ہوگی، کہ میرے آقا نے فرمایا اے لوگو ابوبکر کی یہ شان ہے کہ ہر کسی نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، میں نے اس کا بدلہ دنیا میں ہی ادا کر دیا ہے، سوائے ابوبکر کے اس نے میرے ساتھ ایسا احسان کیا ہے جس کا بدلہ قیامت میں اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ حضرت توجہ فرمائے، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، رافضی لوگوں سے، صرف حضرت علی کی شان پڑھتے ہو اور ابوبکر کی شان بھول جاتے ہو، میں مانا، بلکہ دل و جان سے ارے میرے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میرے سر پہ ہے، سر کے تاج ہے، کرم اللہ وجہ الکریم میں کہتا ہوں تمام ولیوں کے سردار ہیں اور رہیں گے، من کنتو مولا ہو فعلی المولا، صبح و شام میں کہتا ہوں کہ آقا نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، لیکن ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر کی شان سے کیوں نظر چراتے ہو، ان کے فضائل سے کیوں نظر بھگاتے ہو، ان کی عزت و حرمت سے کیوں اپنے آپ کو بچاتے ہو؟ ارے میرے ابوبکر کی کیوں تم توہین کرتے ہو کہ میرے آقا نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، اے لوگو ابوبکر سے محبت کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا میری پوری امت پر واجب ہے۔ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، علماء کرام مفتی صاحب توجہ فرمائیں،
لفظ کل یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے جس میں ہر کس و ناکس داخل ہے، ہر شخص داخل ہے، بچہ جوان بوڑھا داخل ہے، صحابہ بھی داخل ہے، تابعین بھی داخل ہے، تبع تابعین بھی داخل ہے۔ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، جس طریقے سے من کنتو مولا میں من کو اگر عموم پہ مانتے ہو، عام مانتے ہو کہ ہر ایک شے اس میں داخل ہے، صحابی داخل ہے، تو اس میں بھی لفظ کل میں بھی ہر شے داخل ہے کہ آقا نے فرمایا ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا اور اس سے محبت کرنا میری تمام امت پر واجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں کہاں دیکھیں، ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھتا ہوں حضرت ابو بکر کے تعلق سے، بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بالکل۔ ایک مرتبہ جب میرے آقا جب معراج سے تشریف لائے، 27 معراج کب ہوئی آقا کی بتائیے؟ 27ویں رجب کو، جلدی بتائیے وقت کم ہے، میں بات جہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ پہنچاؤں گا۔ 27ویں رجب، اور جب آئے آقا نے تو مسجد حرام میں آپ نے فرمائے لوگوں میں نے رات کے کچھ ہی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان کی سیر کی، سبحان اللہ۔ اور حدیث شریف کے مطابق دو جملے بڑھا دوں میں، آقا نے فرمایا سنو، پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف سے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس سے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون سے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل سدرہ پہ ساتھ چھوڑ گئے کہ یا رسول اللہ بھی کیا کہتے ہیں، عبد الوکیل بھائی نے کہا کہ شخصادی فرماتے اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو پر تجلیت الہی جلائے، یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا۔ اب یاد رکھیے گا آقا وہاں سے آگے بڑھے، عرش خدا پہ آقا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک عقیدہ دینا چاہ رہا ہوں اس ضمن میں، سب کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب آقا سدرہ سے آگے بڑھے، مکان لامکہ سے گزر کر عرش خدا پہ تشریف فرما، عرش خدا پہ، عرش اعظم پہ آقا کے قدم، تو جب آقا قدم رکھے ہوں گے تو عرش نیچے ہوگا کہ نہیں؟ بتائیے۔ ارے میں جب یہ تخت پہ ہوں، جب قدم ہے تو میرے قدم اوپر ہے، یہ تخت نیچے ہے یا نہیں؟ آپ نیچے ہیں یا نہیں؟ علماء کرام مجھ سے اوپر ہے یا نہیں؟ یہ مجھ سے اوپر ہے، یا اگر کوئی چھت پہ چڑھ جائے تو اوپر ہوگا، ساری چیزیں نیچے ہوں کی نہیں؟ تو یاد رکھیے مسلمانوں، معراج کی شب جب آقا عرش اعظم پہ ہے تو سب کچھ نیچے ہے یا نہیں؟ صرف ایک بات بتاؤں، عرش خدا پہ آقا کے قدم پاک ہیں، بلکہ یوں کہہ دوں حضرت ابراہیم نیچے، قدم مصطفیٰ اوپر، حضرت موسیٰ نیچے، قدم مصطفیٰ اوپر، حضرت ہارون نیچے، قدم مصطفیٰ اوپر، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ نیچے، قدم مصطفیٰ اوپر، حضرت آدم نیچے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے بیت المعمور نیچے، مسجد حرام نیچے، حضرت جبریل نیچے، حضرت اسرافیل نیچے، حضرت اسرائیل نیچے، یہ ساری کائنات مخلوقات نیچے۔ گویا کہ معراج کی شب پروردگار اپنے محبوب کو اپنے عرش پہ بلا کر یہ بتا دیا، اے دنیا والوں دیکھ لو، آج ساری کائنات کے سر کا تاج میرے محبوب کے قدم پاک بنے ہوئے ہیں، سہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی موقع سے آقا نے فرمایا تھا، اسی موقع سے آقا نے فرمایا تھا، اے جبریل بتاؤ نا کہ تم نے بہت کچھ کو دیکھا، ماشاءاللہ میں خیال ہی رکھنے کے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیں کہ حضرت عقائد عالم نے جبریل امین سے پوچھا تم نے سب کو دیکھا، مجھ سے اچھا آپ نے دیکھا کسی کو؟ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیش سب کو دیکھا۔ تو حضرت جبریل کا جواب عقیدہ دیکھیں کہ یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقہ و مغاربہ لم ارى مثل محمد، میں نے کائنات کے خطے خطے کو دیکھا لیکن آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ بھی معراج کی شبی کا عقیدہ۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آقا آئے نا معراج سے تو کفار تھے مسجد حرام کے سین میں، آقا نے فرمایا میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور ساتواں آسمان کی سیر کے قرب خاص رب کے پاس گیا، اور آ بھی گیا تو زنجیر بولتی رہی، در بولتا رہا، لوٹے تو میہانی کا گھر بولتا۔ سبحان اللہ۔ اب لوگوں نے کہا کہ ایسا بھی کیا ہو سکتا ہے کہ
رات کے کچھ ہی حصے میں کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے, آسمان کی سیر کرے اور آ جائے تو وضو کا پانی بھی بہتا رہے, بستر بھی رہے گرم. اب ابو جہل کو اس کے ہم نواؤں کو بہت موقع ملا. اب سیدھا گیا ابو بکر کے پاس. توجہ کرنا, حضرت ابو بکر کا ایمان ملاحظہ کرو اور آگے بڑھو. ابو بکر سے ابو جہل نے کہا, اے ابو بکر یہ بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی ساتوں آسمان کی سیر کرے, رات کا کچھ ہی حصہ گزرے اور آ بھی جائے, جبکہ ملک شام کس قدر مسافت پہ ہے؟ تو ابو بکر نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس کا کہنے والا کون ہے, اس کا دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ ابو جہل سوچ رہا تھا کہ جب میں کہوں گا نا تو ابو بکر انکار کر جائیں گے, ابو بکر کہیں گے یہ تو محال بات ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب مجھے موقع ملے گا, میں کہوں گا وہی محمد جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو, جن پر تم ایمان لاتے ہو, جن کی محبت کے تم دم دھر پڑھتے ہو, ان کا ہی دعویٰ ہے. ابو بکر نے انکار نہ کیا, محال نہ کہا. حضرت ابو بکر مزمحل نہ ہوئے, گھبرائے نہیں, مذبذب نہ ہوئے, بلکہ آپ نے فرمایا اے ابو جہل یہ بتا کہ اس کا دعویٰ کرنے والا کون ہے, اس کا کہنے والا کون ہے, اس کا مدعی کون ہے؟ ابو جہل نے کہا وہی جسے محمد عربی کہا جاتا ہے, کہتا خدا ایک ہے, وہ کہتا ہے کہ جنت کو مانو, وہ کہتا ہے جہنم کو مانو, وہ کہتا ہے خدا ایک ہے, بتوں کی پرستی چھوڑ دو, وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور رسول ہوں. تو ابو بکر کا کیا جواب تھا پتہ ہے مسلمانوں؟ ابو بکر نے کہا تھا اے ابو جہل کان کھول کر سن لے, چاہے ابو لہب ہو یا عتبہ ہو یا شیبہ ہو, کوئی اور کہتا تو ابو بکر سوچ سکتا تھا, کوئی اور دعویٰ کرتا تو میں تذبذب کر سکتا تھا, کوئی اور اتنا بڑا دعویٰ کرتا تو میں شک و شبہات میں پڑ سکتا تھا. اگر محمد نے دعویٰ کیا ہے تو یہ چھوٹا دعویٰ کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر محمد نے یہ دعویٰ کیا ہے تو ان کے لیے یہ چھوٹا ہے, بلکہ انی جملہ یہ ہے انی لو صدقہ لیبعد من ذالک, ارے اس سے بھی بڑا دعویٰ کرتے تو اس کی بھی میں تصدیق کر لیتا. انی لو صدقہ لیبعد من ذالک, اس سے بھی تعجب خیز بعید القیاس دعویٰ اگر محمد کا ہوتا وہ بھی مان لیتا. بتا سکتے ہو کہ ابو بکر جیسا ایمان حضرت علی نے خود کہا ہے. حضرت علی نے پوچھا تب بتاؤ سب سے بڑا ایمان کس کا مضبوط ہے؟ کسی نے کہا کہ ہر جگہ ماننے والے ہوتے, حضرت تو آپ ہی کا نہیں, سب سے مکمل ایمان ابو بکر کا. مرتبہ ہے سن لیجئے گا, وہ عثمان. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آقا حضرت عائشہ سے محو گفتگو تھے, حجرے خاص میں تھے. حضرت ابو بکر نے دستک دی دروازے پہ, آقا نے فرمایا کون؟ کہا ابو بکر. کہا آ جاؤ. آقا نے گفتگو فرمائی, لیکن آقا بدستور سوئے رہے. آپ کے قدم مبارک, آپ کے پاؤں مبارک پھیلے ہوئے تھے آقا کے, اور تہبند شریف کچھ اٹھا ہوا تھا, گھٹنے کے قریب تھا, گھٹنے کے. حضرت ابو بکر آئے, بات کی, وہ چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے, انہوں نے بھی دستک دی, آقا نے اجازت دی, آئے, گفتگو کی, لیکن آقا اسی طریقے سے آرام فرما رہے. توجہ کیجیے, یعنی تہبند شریف تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا, گھٹنے سے آگے نہیں تھا, گھٹنے سے نیچے ہی. سمجھ رہے ہیں؟ اتنے میں حضرت عثمان ذو النورین آ گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہوں نے بھی دستک دی دروازے پہ, آقا نے اجازت بعد میں دی. پہلے آپ سنبھل کر بیٹھ گئے اور تہبند شریف کو نیچے کر لیا. سبحان اللہ. جملے پہ غور کرنا, نعمت اللہ قادری صرف ادھر کی بات نہیں کر رہا, پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا. آقا اٹھ کر بیٹھ گئے اور تہبند شریف نیچے کر لیا. اب گفتگو, آقا پھر اجازت دی, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو فرمائی, پھر چلے گئے. اب جب چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ, ابو بکر میرے والد گرامی آئے, آپ اسی طریقے سے لیٹے رہے اور گفتگو فرمائی, وہ چلے گئے, آپ سنبھل کر نہیں بیٹھے, آپ نہیں بیٹھے, تہبند شریف کو نیچے نہ کیا. فاروق اعظم آئے, انہوں نے بھی گفتگو کی, آپ بیٹھے نہیں, تہبند شریف کو نیچے نہ کیا. لیکن عثمان ذو النورین آئے تو کیوں سنبھل کر بیٹھ گئے اور اپنا تہبند شریف بھی نیچے کر لیا؟ وجہ کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ تو میرے آقا نے مسکرایا اور فرمایا اے عائشہ, الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ, کیا میں ایسے شخص سے, کیا میں ایسے آدمی سے, کیا ایسی ذات سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. الا خبردار, استحی, میں حیا نہ کروں.
من رجل ایسے شخص تستحی منہ الملائکہ، اسی لیے آپ کو کامل الحیاء والایقان کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک جملہ دے کر جانا چاہتا ہوں، حضرت علی سے ہی روایت ہے کہ آقا نے فرمایا اے علی میری دو بیٹیاں عثمان ذو النورین کے نکاح میں یکے بعد دیگر آئی، لیکن دونوں کا انتقال ہو گیا۔ آقا نے فرمایا اگر 40 بیٹیاں بھی محمد کے پاس ہوتی اور ایک ایک کر کر اگر ان کا انتقال ہو جاتا تو محمد ایک ایک کر کر 40 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو حضرت علی کے مرتبے کو صرف بتاتے ہیں؟ ارے حضرت علی کے نکاح میں صرف آقا کی ایک بیٹی آئی، حضرت فاطمہ، اگرچہ سب سے زیادہ آقا کی پسندیدہ محبوبہ، لیکن یہ بھی یاد رکھنا حضرت عثمان کے نکاح میں 2 بیٹی آقا کی آئی ہے، اور یہ فضیلت نبوت کے بعد کسی صحابی کو میسر نہ ہوئی، حضرت آدم سے لے کر آقا تک۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے آپ کو کہا ہے ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، سبحان اللہ، یعنی ذوالنورین جو کہا جاتا ہے 2 نور والے، اسی بنیاد پر اب ایک مرتبہ بلند آواز سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اب آخر بات میں پیش کر کر رخصت ہوں، میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ بیٹی بچاؤ کا ابھیان یہ آج کا طریقہ تم اپنا رہے ہو، میرے آقا نے 1400 برس پہلے آپ نے آواز اٹھائی تھی، وہ کیسے توجہ کرنا، ایک شخص جن کا نام دہیہ کلبی ہے، کیا نام ہے؟ دہیہ کلبی، توجہ ہے؟ جی آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جی بالکل نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فیاض بھائی اسی بات بتاؤں گا دہیہ کلبی کا کہ آپ صرف جتنا قرآن پاک اب تک پڑھ رہے ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ نے پورا قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، چاہے دیکھ کر ہی سے۔ میں جس مدرسے میں پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں، حضرت کی بھی تقریر ہونی ہے، ختم کر دیا جائے؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور سرکار کی ولادت کے تعلق سے بھی یہ بات ہے، اور میں نے آیت کریمہ بھی وہی پیش کی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوشیاں مناؤ۔ یہ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے اور فضل ہے۔ بتا دوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا فضل اور رحمت آوے تو خوشیاں مناؤ۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی ذات اللہ کا فضل ہے یا نہیں اور رحمت ہے یا نہیں، تو قرآن پاک فرماتا فضل اللہ علیک عظیم، آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو گویا کہ سرکار کی ذات فضل اللہ ہے اور رحمت ہے یا نہیں، تو قرآن پاک فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے محمد عربی کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو گویا کہ سرکار کی ذات اللہ کا فضل بھی ہے، سرکار کی ذات اللہ کی رحمت بھی ہے، تو گویا کہ قرآن کے مطابق سرکار کے آنے پر ہم خوشیاں ضرور منائیں، ہے نا؟ فضل اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سب کے لیے میرے آقا رحمت ہے، سبحان اللہ، اور آپ اللہ کی رحمت ہے۔ اب توجہ فرمانا، میں عرض کر رہا تھا دہیہ کلبی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ جب وہ راستے سے چلتے تو لوگ انہیں ٹک ٹک کی باندھ کر دیکھا کرتے تھے کہ کس قدر حسین و جمیل ہے، کس قدر خوبصورت ہے۔ ایک مرتبہ آقا کی نظر دہیہ کلبی پہ پڑ گئی، اور جو ہی پڑی آپ نے مسکرایا اور رات میں دعا کی ہے مولا دہیہ کلبی کو تو نے اس قدر حسن عطا فرمایا ہے، اس قدر جمال عطا فرمایا ہے، اتنا اچھا چہرہ عطا فرمایا ہے، اے میرے پروردگار یہ جہنم میں کیسے جلے گا، اسے جہنم کی خوراک نہ بنایا جائے، اے میرے پروردگار دہیہ کلبی کو مجھے دے دے۔ توجہ فرمائیں، اس سے ایک بات یہ بھی مجھے یاد آ گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی علی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہو، لیکن یہ بھی یاد رکھنا یہ جتنے بھی صحابہ ہیں مرید مصطفیٰ ہیں، اور فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث کے مطابق دہیہ کلبی کو بھی آقا نے پروردگار سے مانگا ہے، دعا فرمائی اے مولا دہیہ کلبی کو مجھے دے دے، ایمان عطا فرما دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، سبحان اللہ
اللہ سبحان اللہ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد سبحان اللہ سبحان تو آقا دعا فرمائے اور قبول نہ ہو. آقا فجر کی نماز پڑھا کر جب باہر نکلے اتنے میں آ گئے دیا کلبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا نے ان کا استقبال کیا اس لیے بھی کیا کہ دیا کلبی اپنی قوم کے سردار تھے. 600 افراد ان کی ضمن میں تھے. 600 افراد کے وہ سردار تھے. دیا کلبی آیا آقا بہت خوش ہوئے. اب دیا کلبی کہنے لگے محمد عربی سارے لوگ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد عربی یہ بتائیے آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں کس چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں خدا ایک ہے قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ولم یکن لہ کفوا احد اس کا کوئی ہمسر و برابر نہیں ہے. بتوں کی پوجا مت کرو ایک خدا کی عبادت کرو. آخرت کو مانو جنت و دوزخ کو مانو آخرت کو مانو قبر کے سوالات کو مانو اور میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں مجھے رسول مانو نبی مانو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آقا نے فرمایا تو دہیا کلبی رونے لگے. دہیا کلبی رونے لگے. آقا نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کیسا گناہ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پروردگار مجھے معاف نہیں کرے گا. اگر آپ میرے گناہوں کی ضمانت لیتے ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا. آقا نے فرمایا بتا. دریائے رحمت جوش میں میں تو ماہر بکرم ہوں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. بتا. کہ یا رسول اللہ ہمت نہیں. آقا نے فرمایا بتا. کہ یا رسول اللہ میں قوم کا سردار ہوں اور 700 لڑکیوں کو میں زندہ درگور کر چکا ہوں. اللہ. ایک روایت میں ہے کہ 700 گھروں کی لڑکی یا 700 گھروں کو لو یا 700 لڑکیوں کو لو دونوں عظیم گناہ ہے. عظیم گناہ ہے کہ نہیں؟ قیامت میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ خون کا ہی حساب ہوگا جسے ناحق قتل کیا گیا. ہاں تو آقا نے فرمایا کہ تم نے 700 لڑکیوں کو زندہ درگور کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پروردگار معاف نہیں فرمائے گا. اب آقا خاموشی تے کہ طائر سدرہ بلبل سدرہ روح الامی جبریل امی حاضر خدمت سرکار ہوتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ دیا کلبی سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورج کو کرن چاند کو زو دیتا ہے بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی مانگے جو کوئی ایک تو 100 دیتا ہے. یا رسول اللہ اب آئندہ اس طرح کے گناہ وہ نہ کرے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ ماقبل کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اس لیے کیا تائبو من الذنب کما لا ذنب لہ وہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو. اور ایک روایت میں ہے کہ جیسے کوئی بچہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا خوش ہو جا گناہ معاف. دیا کلبی نے سنا تو اور بھی رونے لگے. اللہ اور رونے لگے. کہا دیا پھر کیوں روتا؟ کہ یا رسول اللہ اس سے بھی ایک بڑا گناہ ہے. کہ بتا. کہ یا رسول اللہ ہمت نہیں ہے کہ میں بتاؤں. آقا نے فرمایا بتا. کہ یا رسول اللہ میری ہمت جواب دے رہی آپ کر رہے تو سن لیجئے. یا حبیب اللہ کافی دنوں کی بات ہے کہ میری بیوی حاملہ تھی. میری بیوی کے بطن شکم میں بچہ تھا اور
میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، دوسرے ملک کو میں جا رہا تھا، میں اپنی شریک حیات سے کہا میری بیوی اگر لڑکا پیدا ہو تو زندہ رکھنا، اسے زندگی دینا، اسے پالنا پوسنا، لیکن کوئی بچی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دینا یا گردن دبا کر وہیں مار دینا، میں جب آؤں تو اس کی زندگی کو نہ دیکھوں، اس کی صورت کو نہ دیکھوں، ان کی حیت کو، اس کی حیت کو نہ دیکھوں۔ دیا کل بھی روتے جا رہے اور بتاتے جا رہے یا رسول اللہ، یہ نصیحت اور وصیت کر کر میں آگے بڑھنے لگا۔ میں اپنی بیوی کو کئی مرتبہ تاکید کر دیا، میں جا رہا تھا، پیچھے مڑ مڑ کر اپنی بیوی کو بھی دیکھ رہا تھا، اپنے گھر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ دل سے اس واقعے کو سنیے گا مسلمانوں، تاکہ آپ کو اسلام کی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے اور میرے آقا کا وقار بھی سمجھ میں آ جائے، اور اسلام کس قدر سب کے لیے رحمت ہے اس کی وضاحت بھی ہو جائے، اس کی صحیح شناخت بھی ہو جائے، غیروں کے لیے ایک جواب بھی ہو جائے۔ میرے آقا سے دیا کل بھی رو رو کر بیان کر رہے ہیں یا رسول اللہ، کئی سال بیت گئے، میں بیرونی ملک رہا، تجارت کرتا رہا، کئی سالوں کے بعد جب میری واپسی ہوئی، میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ میں نے کہا انا مالکن، میں انا صاحب البیت، میں گھر والا ہوں۔ حضرت دیا کل بھی آگے بیان کر رہا ہے یا رسول اللہ، جب میں نے کہا، میں نے دروازے پہ دستک دی تو ایک چھوٹی سی بچی آئی اور دروازے کو کھول کر مجھ سے سوال کرنے لگی، من انتا، آپ ہو کون، آپ کون ہو؟ تو دیا کل بھی کہتے میں نے اس سے پوچھ دیا تو کون ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا میں تو اس گھر کا جو مالک ہے اس کی لڑکی ہوں۔ بچی نے کہا کہ مالک مکان کی میں بچی ہوں۔ دیا کہتے ہیں کہ جو ہی اس نے کہا کہ میں مالک مکان کی بچی ہوں تو میں نے کہا کہ ارے مالک مکان تو میں ہوں تو کس کی بچی ہے؟ تو دیا کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو ہی میں نے کہا کہ مالک مکان میں ہوں، وہ چھوٹی سی بچی، وہ ننھی منی بچی، وہ بھولی بھالی بچی جس کی صورت و سیرت کا جواب نہیں، میرے پیروں کو پکڑ لیا، میری ٹانگوں کے درمیان آ گئی اور محبت سے کہنے لگی بابا جان بہت دن ہو کبھی آپ کو دیکھا نہیں، آپ کی صورت نہیں دیکھی۔ چلتے پھرتے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تمہارے ابو کا کیا نام ہے، کیا تم نے اپنے ابو کو دیکھا ہے؟ میں کچھ بھی جواب نہیں دیا کرتی تھی۔ ذہ نصیب کہ آپ آ گئے، آپ کی زیارت ہو گئی، آپ کی منمونی صورت دیکھنے کو مل گئی، میرے دل کی معراج ہو گئی۔ بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ دہیا کہتے ہیں جو ہی وہ بچی مجھے بابا بابا کا کر پکارنے لگی، میں فوراً اپنی بیوی کے پاس آئی اور پاس آیا اور پوچھنے لگا اے میری بیوی یہ بتا یہ بچی کون ہے، یہ لڑکی کون ہے؟ میری بیوی رو رو کر کہنے لگی ہے دہیا یہ تمہاری ہی بچی ہے، یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، اس کا پھول سا چہرہ دیکھو، اس کی حسن صورت دیکھو، اس کا بھولا پن دیکھو۔ دہیا نے جلال میں اپنی بیوی سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا، بیٹی پیدا ہو تو اسے مار دینا یا زندہ درگور کر دینا، زمین کے نیچے دبا دینا؟ بیوی کہنے لگی ہے دہیا اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سردار، میں یہی کام کرنا چاہ رہی تھی لیکن اس کی صورت، اس کا بھولا پن مجھے اجازت نہیں دیا۔ میں سوچ رہی تھی اس کی گردن کو دبا دو، لیکن جو ہی اس کے چہرے پہ نظر پڑی، اس کی آنکھوں پہ نظر جمی تو میرا ہاتھ جواب دے گیا، میری ہمت جواب دے گئی، میری قوت برداشت سے فاضل ہو گئی۔ دیا کہتے میں نے جو کہا تھا تم نے کام نہیں کیا، تجھے معلوم ہے میں اپنے قوم کا سردار ہوں اور 700 لڑکیوں کو میں مار چکا ہوں، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ دیا کہتے یا رسول اللہ، روتے ہوئے کہہ رہے یا حبیب اللہ، میں نے اپنی بچی کو اپنی بیوی کے جسم سے، اپنی بیوی کی گود سے کھینچ لیا۔ میری بیوی ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی اے دیا میرے شوہر نامدار ابھی بھی بچی پہ رحم کرو، اس کی صورت تو دیکھو، روز تمہارے بارے میں پوچھا کرتی تھی، روز سونے سے پہلے تجھے یاد کیا کرتی تھی، تیرے
बारे में पूछा करती थी, अभी भी रहम खा जाओ, अरे और को 10 दरगोर किए हो छोड़ो, हो सकता है अल्लाह ताला तुझे माफ कर दे। दैया रोते जा रहे हैं और आगे का वाकया बयान कर रहे हैं, या हबीब अल्लाह फिर भी मुझे तरस नहीं आया, मैंने अपनी बच्ची को अपनी बीवी की गोद से खींचकर दरवाजे के करीब ले आया, इतने में मेरी बीवी पहुंच गई, फिर मेरे पैरों को पकड़ लिया, मिन्नत तो समाजत करने लगी, गिड़गिड़ा कर रोने लगी और कहने लगी, है मेरे शोरे नामदार दैया, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, देखो तो किस कदर भोलापन है, ये तुझे सही तौर पर पहचानती भी नहीं थी, पहली मर्तबा ये देखी है, ये न मौत को जानती है, न जिंदगी को जानती है, न किसी को कायदे से पहचानती है, नन्ही सी उम्र है, क्यों इसकी जान ले रहे हो? दैया कल्बी कहते फिर भी मुझे किस बात का असर न हुआ, मैं आगे बढ़ता नजर आया, जब मैं रास्ते से लिए जा रहा था तो मेरी नन्ही सी बच्ची मुझसे पूछ रही थी, बाबा जान मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या नानी के यहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या ननिहाल लेकर जा रहे हैं, या अपने दोस्त के यहाँ किसी दावत ताम में लेकर जा रहे हैं? दैया कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची बार बार मुझसे सवाल करती, लेकिन मैं किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए कि मेरे ऊपर शैतान सवार था, मैं बच्ची को लेकर आगे बढ़ रहा था, फिर दाई मेरी बच्ची बार बार पूछ रही थी, बाबा जान मुझे खिलौना खरीदोगे तो खरीद दो, मुझे फला चीज चाहिए। दैया कहते हैं कि मेरा गुस्सा चढ़ रहा था, लेकिन मैं खामोशी से चल रहा था, मेरी बच्ची को नहीं मालूम था कि मैं किस काम के तहत लेकर जा रहा हूँ। याद रखना पूरी दुनिया के लोगों को बता देना कि इस्लाम कैसा सबक देता है, निजाम इस्लाम क्या बताता है, बानी इस्लाम ने हमें क्या तरगीब व तरहीब दी है। याद रखना हजरत दैया कल्बी जो उस वक्त हजरत नहीं थे, सिर्फ दैया कल्बी थे, बता रहे या रसूल अल्लाह यही तक महदूद नहीं, मैं चलता रहा, धूप और तपिश के थपेड़े हमारे चेहरे को मुजमहिल करते नजर आए, मेरी बच्ची भी आगे चलती रही, जब एक मैदान में पहुंचा तो एक जगह पे जो दरख्त का साया था, मैं अपनी बच्ची को बिठा दिया और अपने हाथ से गड्ढा खोदने लगा। मैं फावड़ा लेकर गया था, कोदाल लेकर गया था, अपने हाथों से गड्ढा खोदने लगा, कब्र तैयार करने लगा। जब पसीने में शराबोर मेरा चेहरा हो गया तो वही मेरी छोटी बच्ची फिर मेरे पास पहुंच गई और कहने लगी, बाबा जान ये धूप तपिश में, ये शिद्दत की लू के थपेड़े में आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, आप आ जाएं, आप भी आराम कर ले, चले आप खाना खा ले। दैया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह मुझे उसकी किसी बात का तरस नहीं आया, मुझे उस पर रहम नहीं आया। आगे का वाकया रोते हुए बयान कर रहे दैया कि या रसूल अल्लाह जब पसीने से शराबो मेरा चेहरा हो गया और जब पसीने से मुकम्मल तौर से मेरा चेहरा भर गया तो वही मेरी नन्ही सी बच्ची 4 से 5 साल उसकी उम्र थी, अपने छोटे से दुपट्टे को निकाल कर मेरा चेहरा साफ करने लगी, मेरे आंखों के गर्दो गुबार को झाड़ने लगी और मिन्नतों समाजत करने लगी। बाबा जान आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, चलिए फिर अगला काम आप कल कर लेना। दैया कहते या रसूल अल्लाह फिर भी मुझे तरस नहीं आया, फिर भी मुझे रहम नहीं आया। जब गड्ढा खोद लिया, मिट्टी निकालने की बारी आई तो वही मेरी नन्ही सी बच्ची उस गड्ढे से मैं जाकर अपने हाथों से मिट्टी को निकाल कर बाहर कर रही थी, मेरी मदद कर रही थी, मिट्टी को बाहर कर रही थी और कह रही थी, बाबा जान कोई और काम हो तो मुझे बताना। दैया कल्बी रोते जा रहे हैं, आगे का वाकया बयान कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह यहीं तक महदूद नहीं, जब गड्ढा मुकम्मल हो गया, जब कब्र मुकम्मल हो गई तो मैंने अपनी बच्ची को एक लात मारा, अपने कदमों से धक्का दिया और उस कब्र में डाल दिया। अब तक मेरी बच्ची समझ रही थी कि मेरे साथ खेल खेला जा रहा है, ये मेरे साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। उसे नहीं पता था कि गड्ढा जो खोदा जा रहा है ये मेरे लिए ही खोदा जा रहा। दैया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह जब मैं गड्ढा खोद दिया, जब उसे कब्र में, जब उस गड्ढे में मैं अपने पैरों तले जब धक्का मारकर कब्र में उतार दिया और अपने हाथों से जब मिट्टी देने लगा, जब मिट्टी बराबर करने लगा तो अब मेरी बच्ची को शायद समझ में आ गई कि शायद मेरे लिए ही गड्ढा खोदा गया और मुझे जिंदा दरगोर किया जाएगा। दैया रोते जा रहे और आगे का वाकया बयान कर रहे या रसूल अल्लाह वो मेरे अब सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा जान
جان اگر مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آج کے بعد آپ کے پاس نہیں آؤں گی. اگر میرا چہرہ پسند نہیں, میری صورت و مورت پسند نہیں تو آپ کے قریب نہ آؤں گی. یاد رکھنا آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی. آج سے آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی, آج کے بعد آپ سے کوئی دانا نہیں مانگوں گی, آج سے آپ کو پریشان اور کھلونا کے لیے تنگ نہ کروں گی. اے میرے بابا جان لیکن اب مجھے معاف کر دیجئے, مجھے نہ ماریے, مجھے زندہ درگور نہ کیجئے. دیا کہتے یا رسول اللہ پھر بھی مجھے ترس نہیں آیا, پھر بھی مجھے رحم نہیں آیا. اب میں مٹی کو برابر کرنے لگا, جب گردن کے قریب مٹی کو ڈال دیا, اب میری بچی کو جب مکمل سمجھ میں آ گیا کہ اب مجھے زندہ درگور کر ہی دیا جائے گا, مجھے مار ہی دیا جائے گا, تو ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کی, اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کی اور خدا کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرنے لگی, اے مولا اب کب تک یہ بچیوں پہ زیادتی ہوتی رہے گی, کب تک بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا رہے گا, اے مولا یہ کب تک یتیموں پہ سہاروں پہ ماؤں کو ستایا جاتا رہے گا. اے میرے پروردگار میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ تو اپنا آخری نبی بھیجنے والا ہے, اپنا آخری رسول بھیجنے والا ہے, اپنا آخری پیغمبر بھیجنے والا ہے, اپنا آخری رسول بھیجنے والا ہے جو سب کے لیے رحمت ہوگا, اپنوں کے لیے بھی رحمت, بیگانوں کے لیے بھی رحمت, حیوانات کے لیے رحمت, جمادات کے لیے رحمت, بے ماؤں کے لیے رحمت, بے سہاروں کے لیے رحمت, یتیموں کے لیے رحمت اور بیواؤں کے لیے رحمت. اے میرے پروردگار اس نبی کو بھیج دے تاکہ آج کے بعد کوئی بچی زندہ درگور نہ کیا جائے. بتایا جاتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو دہیہ کلبی سے 3 مرتبہ سنا. روح البیان کی روایت ہے, تفسیر روح البیان کی 3 مرتبہ اور بار بار کہے دہیہ سناؤ اپنی بچی کا واقعہ جو میرے انتظار میں دنیا سے چلی گئی. اللہ, اور جس قدر دہیہ رو رہے تھے اسی قدر آقا بھی رو رہے تھے. اللہ, اس قدر روئے آقا کے صحابہ زارو قطار رونے لگے اور صحابہ کو کہنا پڑا ہے دہیہ اب واقعہ مت سناؤ, اس لیے کہ تم جس قدر سناتے ہو آقا اسی قدر روتے. 3 مرتبہ آقا نے سنا. المختصر آگئے جبریل امین اور عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ دہیہ کے اس گناہ کو بھی معاف فرماتا ہے, اس گناہ کو بھی معاف فرماتا ہے. ایمان لے آئے دہیہ کلبی اور ایسے صحابی بنے کہ آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ ماقبل کے گناہوں کی بنیاد پر وہ انہیں برا کہے, شان میں توہین کرے تو کتنا بڑا بددین بدشریشت ہوگا, گمراہ بددین ہوگا, بلکہ اسلام سے خارج ہوگا. اس لیے کہ صحابی کو گالی دینے والا وہ ہرگز اہل حق پہ نہیں ہو سکتا. بلند آواز سے مرتبہ بولے سبحان اللہ. اور 2 جملوں میں اپنی بات کو ختم کروں کہ میرے آقا کا وہ اخلاق ہے جس کی مثال دنیا دے رہی ہے, میرے آقا کا وہ اخلاق ہے جس کی مثال غیر لوگ دے رہے ہیں کہ واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عظیمہ پیش کیا ہے. تو یہی میں شروع میں کہا تھا کہ بیٹی بچاؤ کا ابھیان آج کوئی شروع کیا ہے. میرے آقا نے 1440 برس پہلے فرمایا تھا کہ بیٹی زحمت نہیں, بیٹی تمہارے لیے پریشانی نہیں, زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے. جس گھر میں بیٹی آ جائے, اے لوگوں جس کے پاس 2 بیٹی ہو 3 بیٹی ہو اس کی پرورش کر کر اس کا گھر بسا دے تو وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں کہ آقا نے یوں انگلی کا اشارہ کیا کہ سنو یہ جنت میں ایسے ہی رہے گا جس طریقے سے 2 انگلی ہے, یعنی محمد کے قریب رہے گا. اللہ اکبر. حضرات آخر بات میں پیش کر دوں سرکار کا اخلاق کریمانہ کے تعلق سے معلوماتی باتیں صرف 2 منٹ میں, صرف 2 منٹ میں اجازت ہے, صرف 2 منٹ میں. مجھے بھی پورا پتا ہے کہ وقت کی بالکل گنجائش نہیں ہے, لیکن آخر بات سرکار کے اخلاق کریمانہ کے تعلق سے سن لیجئے کہ میرے آقا کے اخلاق کو کیا دیکھتے ہو. آقا کی اولاد زین العابدین کی خلق کا ایک حصہ دیکھ لو کہ 67 ہجری میں, کتنی ہجری میں, 67 ہجری میں امام حسین کی شہادت کے 6 سال کے بعد موصل کے پاس, شہر موصل کے پاس عبید اللہ ابن زیاد اور ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج سے مقابلہ ہوتا. ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج جو مختار سختی کا سپہ سالار تھا, دونوں فوج میں مٹ بھیڑ ہوتی ہے. صبح سے دوپہر تک جنگ ہوتی رہی, کامیابی نہیں مل رہی تھی. دوپہر کے بعد
عبید اللہ ابن زیاد کی فوج. کون عبید اللہ؟ جو کوفہ کا گورنر تھا اور جس کی نیابت و سرکردگی میں یہ بہت بڑی جنگ ہوئی اور امام حسین ان کے تمام رفقا حبا اور آل رسول کو قتل کیا گیا. یہ نالاق بددینت عبید اللہ ابن زیاد 35 سے 40 ہزار فوج لے کر موصل کے قریب آیا تھا. ابراہیم بن مالک اشتر 25 سے 30 ہزار فوج لے کر جب یہ موصل شہر کے پاس نہر فرات کے پاس جب دونوں فوج میں مٹبھیڑ ہوئی، صبح سے دوپہر ہو گئی، کامیابی نہیں مل رہی تھی. دوپہر کے بعد عبید اللہ ابن زیاد دشمن آل رسول کی فوج ہارنے لگی اور بھاگنے لگا. عبید اللہ ابن زیاد بھی بھاگنے لگا. اس کی فوج بھی جب بھاگنے لگی، ابراہیم بن مالک نے اشارہ کیا، اعلان کیا، دشمن کی فوج جہاں ملے اسے قتل کرو، گرفتار مت کرنا، قتل کر دینا. سب کی گرفتاری اور قتل ہوتی رہی، قتل و غارت مچتے رہے. لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بھاگتا نظر آیا. بھاگتا نظر آیا. توجہ کیجئے گا، بھاگتا نظر آیا. دھوپ اور تپش زیادہ تھی، پیاس کی شدت حد سے تجاوز کر رہی تھی. میدان سے گزرا، سوچا کہیں پانی مل جائے گا، لیکن نہیں، نل نہ کل نہ نہر نہ نالے، کہیں نہیں. آج کا زمانہ تھا نہیں بلکہ 1400 سے زائد کا زمانہ گزر گیا. 67 ہجری کی بات ہے مسلمانوں. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا وقت ہو گیا. تو عبید اللہ بن زیاد دائیں بائیں دیکھا، کہیں بھی پانی نظر نہیں آ رہا تھا، نہر نظر نہیں آ رہا تھا. ایک خیمہ دیکھا کہ بڑے حسین و جمیل، حسن و جمال سا مرقع ایک خیمہ لگا ہوا ہے. اب یہ عبید اللہ بن زیاد کی جان میں جان آئی. خیمے کا پردہ ہٹایا، سوچا یہاں کوئی نہ کوئی صاحب خیمہ ہوگا. اندر جب جھانکا تو کوئی اور نہیں، زین العابدین تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زین العابدین قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. اب سوچا کہ ایک تو موت سے بھاگا ہوں، سامنے بھی موت کھڑی، ارے انہی کی وجہ سے تو مختار صفی مجھے مارنے کے لیے تیار ہے. بھاگنا چاہا، لیکن سوچا کہ اس قدر میرے بال پراگندہ ہیں، کپڑے مکمل طور سے بوسیدہ ہیں، زین العابدین مجھے نہیں پہچان پائیں گے. پھر دوسری مرتبہ ہمت کی اور پردے کو ہٹایا اور بڑی لجاجت اور شرمندگی کے ساتھ کہا، حضرت پانی کیا مل جائے گا؟ کیا کہا؟ پانی کیا مل جائے گا؟ زین العابدین نے ایک نظر ابن زیاد کو دیکھا اور اپنی سراہی میں سے ایک کٹورا، ایک پیالہ پانی بھر کر دے دیا. سبحان اللہ بولے. یہی سبق ہے، یہی نتیجہ ہے آج کا. پانی بھر دیا. پیاس تیز تھی، کہا حضرت پھر مل جائے گا، پھر دیا. تیسری مرتبہ مانگا، پھر دیا. اس کے بعد وہ جانے لگا. بڑا خوش تھا کہ زین العابدین نے مجھے نہیں پہچانا، سید سجاد نے مجھے نہیں پہچانا. کون ہے زین العابدین؟ امام حسین کے شہزادے ہیں. سبحان اللہ، سید سجاد ہے. سوچا نہیں پہچانا، خوش تھا، لیکن سوچا جاتے جاتے پوچھ تو لے کہ آپ نے پہچانا یا نہیں. پھر دروازے کو، پھر پردے کو ہٹایا اور آخر جملہ کا، حضرت شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا، شاید آپ نے مجھے نہیں جانا. زین العابدین اب تک جو صبر و ضبط کا پیمانہ بنے ہوئے تھے، صبر و ضبط کا پہاڑ بنے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کمبخت کرے نہیں پہچانا، کیا میں تجھے نہیں پہچانوں گا جس نے ہمارے پورے خاندان کو اجاڑ دیا؟ کیا تجھے نہیں پہچانوں گا کہ میرے والد محترم کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے ہو؟ کیا تجھے نہیں پہچانوں گا کہ میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کے حلقوم پہ تیر چلائے ہو، تیر چلوائے ہو؟ کیا تجھے نہیں پہچانوں گا کہ علی اکبر و قاسم اور اونو محمد کے لاشوں کو منتشر کر دیا ہو، ہر عضو کو الگ کر دیا ہو، پردہ نشینہ نے حرم کی چادریں کھینچ لی ہو، خیمے کو جلا دیا ہو، 3 دن تک پیاسا رکھا ہو؟ کیا تجھے نہیں پہچانوں گا کہ امام مسلم نے میرے چچا جان ان کے دونوں شہزادوں کو قتل کیا ہو؟ کیا تجھے نہ پہچانوں گا کہ اہل بیت رسول پہ ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے ہو؟ ابن زیاد نے کہا، حضرت جب پہچان ہی لیا تو آپ نے اتنا بڑا احسان کیسے کیا؟ توجہ کرنا، جب پہچان ہی لیا تو اتنا بڑا احسان کیسے؟ اپنے پانی کیسے پلایا؟ تو زین العابدین کا جواب سنو اور اپنے اندر ویسا ہی اخلاق پیدا کرو اپنوں کے لیے. زین العابدین نے کہا، اے ابن زیاد، دشمن رسول اور دشمن آل رسول، ایک دن ہم تمہارا مہمان بنے تھے، ایک دن ہم تمہارا مہمان بنے تھے. تم نے پیاسا رکھا، میرے گھر
والوں کو قتل کیا وہ تیرا شیوا تھا، آج تو مہمان بنا ہے یہ میرا شیوا ہے، وہ تیرے خاندان کا طریقہ تھا یہ میرے خاندان کا طریقہ ہے، وہ تیرے خاندان کا رواج تھا یہ میرے خاندان کا رواج ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا ہے لاہ و قلم تیرے ہیں، سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھیے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جس کو سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کر سر راہ رکھ دیا، جمال یار کی رانائیاں ادا نہ ہوئی، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، یہ عرس پاک جشن عرس پاک حضرت عطا شاہ رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، زندہ باد قوم مسلم بخشپور کے پائندہ باد۔ السلام